ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑا نقصان کرنے والی ایک ہے آئٹم، تو اس سے ہم نے دیکھا کہ جو 24th اکانومی تھی وہ 2022 میں 47th اکانومی بن گئی۔ دس از دا موسٹ پینفل فار آل آف اس کہ دیکھیں نا کون سی گورنمنٹ ہے، کیسے ہوا، وہ تو ایک بات ہے، وہ انالیسس ہو سکتا ہے، جو بھی اس میں کافی ایفیز ہیں، لیکن یہ جو دھچکا لگا پاکستان کی اکانومی کو، سو ناؤ دس گورنمنٹ ہیز بین اسٹرگلنگ۔ دیر واز اے ٹو ایزی وے، آئدر دس گورنمنٹ وڈ ہیو ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم نے نئی ذمہ داری لینی، بٹ لیٹ اٹ وہ گرنے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں اس وقت مشاورت ہوئی، میں انگلینڈ میں تھا میاں نواز صاحب کے ساتھ، تو یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ کیا پچھلی گورنمنٹ کو تھوڑا سا اور چلنے دے اور لیٹ دی خدا نہ خواستہ بالکل ہی تباہی ہو جائے، یا take a bold decision. And we knew that it's not going to be easy. We have dealt with twice with such difficult, challenging times in the past. تو فیصلہ ہوا کہ سیاست ہوتی رہتی ہے، no matter what loss to political capital of the party, we should go ahead and PDM کی تمام جماعتوں نے لبیک کہا تو ہم نے یہ ذمہ داری لے لی۔ Having said that ابھی تو ہمارے وہ جو موسٹ ڈیفیکلٹ ریفارم سے ہو چکے ہیں، جو ہمیں بلیڈنگ ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہے۔ تھوڑی سی میں کہوں گا کہ ہماری جو ملٹی لیٹرل کی ڈیلنگ ہے وہ آپ بھی بڑی رہتے ہیں، بٹ وہ اللہ مالک ہے، کیونکہ کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوئی ہے دس ویری انپریسیڈنٹڈ۔ وی آر دی اونلی ونس ان پاکستان ہسٹری جس جماعت نے 2013-16 کا آپ کی کوآپریشن کے ساتھ پروگرام مکمل کیا۔ اونلی ون پروگرام پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا ہے، دیٹ از 2013-16۔ آل 12 ریویوز ور ڈن۔ آپ کو یاد ہے ریویو ختم ہوتا تھا 7-8 دن میں۔ یہ میرے ساتھی اس وقت سول اپنا پوزیشنز میں تھے، بیوروکریسی میں، ساری جب ٹیکنیکل ہو جاتا تھا ہم 1.5-2 دن بیٹھتے تھے، MEFP LOI وغیرہ سب فائنل ہوتا تھا، وہیں سائن کرتے تھے اور پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر اسحاق ڈار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور بجٹ کی تیاری کے حوالے سے اور اس میں جو چیزیں رکھی جا رہی ہیں خاص طور پہ اور ان میں کس طرح سے انہیں بڑھایا جائے گا، انہیں کم کرنا ہے، اس حوالے سے بھی میٹنگز کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، نے کہا کہ ملک کو معاشی حالات سے نکالنا ہے، معاشی مشکلات ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ جی گورنر صاحب اس میں ایک پرو ایکٹیو آبویسلی ہیں، کیونکہ پیمنٹ جو ہے ایکسٹرنل ساری وہ ان کی مینجمنٹ ہے، تو ہم بالکل سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ جی کوئی ہماری پاکستان کی جو ساورن کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی ڈیلے نہ ہو ایک دن کی بھی۔ تو الحمدللہ اتنے پورے عرصے میں یہ کوئی ایسی کسی قسم کی ڈیلے نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں، پچھلے میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، فلاں مہینے میں اتنی دیر 2 مہینے رہیں گے، 3 مہینے رہیں گے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یعنی یو شوڈ بی ویل وشڈ ٹو یور کنٹری اینڈ یو شوڈ بی لائل اینڈ ٹو یور سوئل۔ تو بلکہ یہ بجائے لوگوں کو امید دینے کے اور ان کو تسلی دینے کے، اور ان کو ہم ابھی بھی نئی پریڈکشن اکتوبر کی آ گئی ہے، خدا کا خوف کرو یار۔ آئی ایشور یو پاکستان از اے سالوینٹ کنٹری، پاکستان از ٹریلینز آف ڈالرز آف ایسٹس۔ اگر ہماری 100 بلین کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے تو ہمارے پاس ایسٹس بھی ہیں۔ آپ میں ایک ایسٹ جو یہ آپ کا جو گیس پاکستان کا انفراسٹرکچر ہے، اٹ از اے لون $40 to $50 billion، 50% اور ڈیٹ۔ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بزنس میں بھی آ جاتا ہے، گھر میں بھی آ جاتا ہے، تو ان چیزوں کو تو آپ اگنور کریں، ناٹ ہیلپنگ دی کنٹری۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے کچھ سوڈو انٹلیکچوئلس کا، باہر تھے، باہر والے تو سیٹل ہو گیا، آئی تھنک دے آر سیٹل ارلیئر دین۔ اب وہاں کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، بلکہ MD IMF نے آپ نے دیکھا ہوگا وہ 6-7 ہفتے پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ۔ تو وہاں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں براڈ، وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سروائیو کیسے کر رہا ہے، یہ کیسے ہوا کہ جی نارمل بزنس میں تو ہو جانا چاہیے تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ مین مقصد آج کا یہ ہے کہ جسٹ ٹو ری ایشور یو کہ جو بھی آپ کی اکنامک ٹیم ہے، ہم اپنا الحمدللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں، اینڈ وی ول بی کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز انشاءاللہ ان دی ویکس ٹو کم۔ بجٹ بھی ہوگا، بجٹ کے بعد بھی کچھ کام ہوں گے پاکستان کے لانگ ٹرم بہتری کے لیے۔ پاکستان میں انشاءاللہ ایگریکلچر ریولوشن لائیں گے، پاکستان میں انشاءاللہ ساورن ویلتھ فنڈ بنے گا، پاکستان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جو پاکستان ریئلی ڈیزرو کرتا ہے، وچ ہیو بین اگنورڈ ان دا پاسٹ۔ تو وہ آپ کو پروفیشنل طریقے کے ساتھ ایک آپ کو اسٹینڈنگ دلائیں گی یہ چیزیں دنیا میں۔ ہم پورا فوکس کریں گے IT کے اوپر۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو
پاکستان اگر پچھلے 4 سال میں جیسے ہم نے ٹیک آف کر لیا تھا, دیٹ واز دا ٹائم ٹو کنسالیڈیٹ یور گینس ان 2017 آنورڈس اینڈ ٹو جو آپ کی پروڈکشن تھی کہ آپ 2030 میں یو ول بی پارٹ آف G20, تو وہ جو ہے وہ آپ کچھ ٹائم ریڈیوس کر لیتے اور کر سکتے تھے جس اسپیڈ کے ساتھ پاکستان جا رہا تھا. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, اللہ کو پتہ نہیں اس پہ کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے اور کیا ہمارے لیے کوئی گائیڈنس ہے. انشاءاللہ ٹوگیدر انشاءاللہ وی ول ورک. بس آپ تھوڑی سی, مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کی طرح میں چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں آج سے صرف 31 سال پہلے, تو ہم جب جاتے تھے اور ہمیشہ وش لسٹ بڑی آسمان کی ہوتی تھی کہ یہ بھی لینا یہ بھی. پلیز کیپ دس ایئر ایٹ لیسٹ کہ کنٹری جو ہے وہ ایک فیز میں ہے, اور یہ دیکھیں کہ آپ نے دینا بھی کیا ہے اور آپ نے پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ کیا حصہ بٹانا ہے. جو آپ کی ریزنیبل جو ہوں گی آپ کی ڈیمانڈز کہہ لیں یا آپ کے جو سوچ ہے اس کے ہم پوری طرح کوآپریٹ کریں گے. ہم مقصد یہ ہے کہ ان لائن ود دی پاسٹ پریکٹس, میں جیسے آگے بھی آپ کے ساتھ سب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا بڑے بڑے اچھے بلواری صاحب آئیڈیا دیا کرتے تھے, یہ ابھی دیکھیں ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ کو ماشاءاللہ یاد آ جائے گا کہ ڈیمانڈ کیسے کرتے ہیں چیمبر والے آ کے. تو میری بس یہی گزارش ہے. ود دیز ورڈز آئی تھینک یو فار جوائننگ اس, اینڈ میرے کولیگز کی طرف سے بھی گورنر صاحب نے ایز اے سیٹ کہ اسپیشلی ہی فلیو فرام کراچی, کیونکہ آج کراچی بیس یہ تینوں آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں, تو میں نے کہا گورنر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی جائے ہی شوڈ کم اینڈ دین وی ٹاک ٹو یو ٹوگیدر. یو مائٹ ہیو سم areas of queries or suggestions which relate specifically to this central bank. So please. وزیر خزانہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سوالات کے جواب کا وقت شروع ہو چکا ہے اور وہ اس وقت سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی حالات سے نکالیں گے, معاشی مشکلات ہیں, اس سے انکار نہیں کر سکتے, مگر اس کو اب حل کرنے پر ہمارا زیادہ تر فوکس ہے. جو ہم نے مستقبل میں وعدے کیے تھے, جو ماضی میں ہم نے وعدے کیے تھے, اس کا حل اب مستقبل میں نکالنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی جو قرض ہم نے لیا ہے اس کی انسٹالمنٹ دینے میں کسی قسم کی کوئی ہم دیری نہ کر سکیں. نون لیگ جو کہ اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر رہی ہے, اس نے اس کو ترقی کی پٹری پر ڈال دیا ہے. یہ ملک اب ترقی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. معاشی چیلنجز ضرور ہمارے سامنے ہیں, ان چیلنجز کو ضرور ہم بہتر طریقے سے اچھے انداز میں اس کو ہینڈل کریں گے تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دنیا کی تمام معیشت کے حوالے سے سٹینڈ کرتی ہوئی دکھائی دے. آئندہ ہفتے کچھ نئے آئیڈیاز بھی ڈسکس کیے جائیں گے اور انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں اور جو آئندہ سال آئے گا اس میں معاشی اشاریے بہتر ہوتے ہوئے ان آئیڈیاز کو دیکھتے ہوئے زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس کو اچھے انداز میں بہتر کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں گزشتہ جو وقت گزر چکا ہے اور اس میں جو معاشی مشکلات تھیں, جو معاشی پوائنٹس تھے, اس کے اوپر خاص طور پہ ہمیں ڈسکس کر کے آئندہ آنے والے وقت کو بہتر طریقے سے اچھے انداز میں ہینڈل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے.